الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا. سال کے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 12 مہینے بنائے ہیں. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں. اور وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور 3 مہینے متوالیات ہیں، پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. حرمت والے مہینے کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و قتال کو حرام کر دیا کہ تم اس میں قتال نہ کرو، جنگ نہ کرو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جنگ سے، قتال سے روکا ہے، تو دوسری طرف ان مہینوں کو عزت دی ہے کہ تم ان مہینوں میں نیکی کے کام کرو.
جس طرح ان مہینوں میں گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گناہ بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں نیکی کرنا بھی بڑی نیکی شمار ہوتی ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ہے۔ پھر اس پورے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے پر، پورے محرم کے مہینے پر فضیلت دی ہے، اور وہ ہے 10ویں محرم کا دن جسے عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے جس طرح محرم کے مہینے کو عزت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو پہلے دن سے خاص عظمت، فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، وہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اور اس دن کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 پیغمبروں کو 10 کرامات سے نوازا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یہی 10 محرم کا دن ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن یعقوب علیہ السلام کی بصارت اللہ نے واپس لوٹائی۔ اسی دن یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن قبول کی۔ عیسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے، اور 10 محرم ہی کو اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت تامہ کا پروانہ عطا فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بخشش کا پروانہ عطا فرمایا کہ آپ بخشائے ہیں۔ یہ 10 کرامات اللہ تعالیٰ نے 10 پیغمبروں کو عطا فرمائی 10 محرم کے دن۔ معلوم ہوا یہ مہینہ بھی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 10 محرم کا دن بھی بڑا مبارک دن ہے، اور روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور 10 محرم کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ وہ بھی 10 محرم کا احترام کرتے تھے، محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح مدینے کے یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ قریش مکے کے لوگ زمانہ جاہلیت میں 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو حضرت عکرمہ نے ارشاد فرمایا کہ قریش سے ایک گناہ ہو گیا تھا،
ایک جرم سرزد ہو گیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس گناہ کا کفارہ ادا کریں۔ تو انہوں نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ ہم سے اس طرح ایک جرم، ایک گناہ سرزد ہوا ہے، ہم اس کا کفارہ دینا چاہتے ہیں، ہم کون سا نیک کام کریں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے تو 10 محرم کو روزہ رکھو۔ تو مشرکین مکہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں 10 محرم کا احترام کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی دور میں جب آپ مکے میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے زمانہ جاہلیت میں، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور حضور پاک علیہ السلام بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما فرض رمضان، اور جب حضور پاک علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور رمضان کا روزہ فرض ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ چھوڑ دیا، یعنی اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لائے اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب 10 محرم کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ مسنون ہے، اب جو چاہے اس کو روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، فرضیت اس کی باقی نہیں ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہود 10 محرم کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور آپ کے دشمن فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، اور ہم یہود بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ چنانچہ 10 محرم کا روزہ سنت کے طور پر صحابہ اکرام رکھتے تھے، خود حضور پاک علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے آپ سے سوال کیا، اور بالکل آخر عمر میں سوال کیا، اور سوال یہ کیا اے اللہ کے رسول 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ یہود بھی 10 محرم کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ علماء نے اس حدیث سے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں صرف 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، اور اب محدثین کی زیادہ رائے اس طرف ہے کہ چونکہ سوال 10 محرم کے روزے کے مطابق تھا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ میں 9 کو روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لہذا اب سنت یہ ہے کہ جب 10 کو روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا ہے، صرف 10 کا روزہ نہ رکھے۔ ابن حمام رحمت اللہ علیہ مشہور حنفی عالم ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ رکھا جائے، 9 کا یا 11 کا، اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کو آپ روزہ رکھے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائے۔ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اور 10 محرم میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ تو برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو ایسی شان والا ہے کہ جب شروع ہو تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے قابل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی نحوست کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عظمت عطا فرمائی، پہلے دن سے اس کو شان عطا فرمائی؟ اور یہی وہ 10 محرم کا دن ہے کہ اس مبارک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت عطا فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے، بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا ان پر۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا بلایا، اور انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اگلے جمعے انشاءاللہ۔ اور جب آپ وہاں روانہ ہوئے تو انہی کوفہ کے لوگوں نے غداری کی آپ کے ساتھ اور آپ کو کربلا میں شہید کر دیا، ظلم کیا آپ پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ شہادت بھی عطا فرمائی اور 10 محرم کے مبارک دن عطا فرمائی۔ عام طور پر شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تعلق ہے، آگے پیچھے اور ان کو کچھ نہیں پتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں شہادت سعادت کی بات ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوفہ کے جن لوگوں نے غداری کی تھی اور آپ پر ظلم کیا، ان کا یہ ظلم کرنا نواسہ رسول پر اور ان سے غداری کرنا ان کے لیے نحوست کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سعادت ملی اور کوفہ کے غداروں کو اس دن بدبختی اور شقاوت ملی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 10 محرم کا دن منحوس ہے یا محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ بعض لوگ جن کو قرآن اور حدیث اور دین کا علم نہیں، وہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات مسلمانوں میں، سنی مسلمانوں میں آ گئے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کہتے جی شادی نہ کرو اس مہینے میں کیوں شادی نہ کرے کہ شادی کرو گے تو یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ تمہاری شادی خراب ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ مہینہ تو بڑے ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں شادی کرنے سے تو شادی میں زیادہ برکت ہوگی۔ کتنا غلط عقیدہ ہے۔ اور شادی تو سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے فقد استکمل نصف الدین، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ شادی کرنے سے تو آدھا دین مکمل ہوتا ہے، محرم میں شادی کرنے سے اور زیادہ برکت ہوگی۔ اور ہمارے یہاں ایسا غلط عقیدہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے
کہ جی محرم میں شادی نہ کرو، اس لیے کہ محرم میں شادی کرو گے تو بچی خوش نہیں رہے گی۔ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ کہ جی محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنو، کالے کپڑے پہنو، زیب و زینت نہ کرو، بناؤ سنگھار نہ کرو، تو ہماری مائیں بہنیں بھی محرم کے اندر پھر کالا لباس پہننا شروع کر دیتی ہے، میک اپ کرنا چھوڑ دیتی ہے، کہتی نہیں محرم میں میک اپ نہیں کرنا ہے۔ میک اپ آپ ویسے ہی نہ کریں، اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ ویسے ہی فضول خرچی ہے۔ نہیں، بناؤ سنگھار نہ کرو، کپڑے نہ پہنو اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کپڑے بنائے اسی لیے ہے کہ انسان، دو فائدے اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ ایک فائدہ لباس کا یہ ہے کہ تمہارے شرمگاہ اس سے چھپ جائے، تم بدنما نظر نہ آؤ، ننگا پن تمہارے اندر ظاہر نہ ہو۔ ننگے پن کو دور کرنے کے لیے، ستر کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے۔ اور دوسرا فائدہ وریشا، زیب و زینت کے لیے ہے۔ اچھا لباس پہنو تو تم اچھے نظر آؤ، خوبصورت نظر آؤ۔ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، بدصورتی اللہ کو پسند نہیں کہ لباس انسان کا خراب ہو۔ خوبصورت لباس پہنو، وریشا۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام بنایا ہے، جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے، پھر کون ہو سکتا ہے جو کہے نہیں محرم میں اچھا لباس مت پہنو، زیب و زینت نہ کرو؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے ہمارے پیغمبر، جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں حرام کیا آپ نے؟ پیغمبر بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔ جائے کہ ایک عام انسان ہو اور وہ یہ کہے نہیں محرم کے مہینے میں اچھا لباس مت پہنو۔ اسلام میں ان چیزوں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے بچوں کی شادی محرم میں کریں تاکہ ہمارے بچوں کو خوشیاں ملے، محرم کی برکتیں نصیب ہو۔ محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھے، 10 محرم کے ساتھ ایک دن ملا کر، تاکہ وہ فضیلتیں تمہیں حاصل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا دن ہے محرم کے دن کا روزہ، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، ایک سال کے روزے، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مبارک دن، اتنا عظمتوں والا دن، اتنا مبارک مہینہ، اور ہم ایسے محروم بنے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام، شادی کا کام نہ کرے، نعوذ باللہ اس سے ہماری شادیاں برباد ہوگی۔ کتنا غلط عقیدہ ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت، ہمیں مسلمانوں کو چاہیے ہم خاص طور پر محرم میں شادیاں کریں تاکہ یہ غلط قسم کے عقائد ختم ہو، فرسودہ عقائد، خیالات، بدعات، خرافات، اوہام، یہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح 10 محرم کو ماتم کرنا، نوحہ کرنا،
اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا صدمہ مسلمانوں کے لیے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا. لیکن کیا اسلام میں ہمارے لیے مصیبت میں، دکھ میں، درد میں، صدمے میں کیا کرنا چاہیے اس کی کوئی رہنمائی نہیں؟ اسلام تو ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے صبری کرنے والوں کے ساتھ، ماتم کرنے والوں کے ساتھ، اپنے آپ کو مارنے پیٹنے والوں کے ساتھ، اپنے چہروں کو پیٹنا، اپنے گریبانوں کو پہاڑنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو اپنے چہروں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو پہاڑے اور جاہلیت کی طرح دعویٰ آواز لگائے، نوحہ کرے، فرمایا لیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیے زمانہ جاہلیت میں بھی، یہ میں آپ کو ایک تاریخ کی بات بتا دوں، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے مشرکین عرب جب کوئی مر جاتا، خاص طور پہ سردار مر جاتا، تو ان کے یہاں نوحہ ہوتا. نوحہ کہتے ہیں زور زور سے چیخنا، چلانا، رونا. اس کے لیے خاص قسم کی عورتیں ہوتی، اس عورت کو نائحہ کہتے ہیں، جو آ کر روتی تھی اور سب کو رلاتی تھی. اسلام نے اس عقیدے کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النائحۃ اذا لم تتب تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران. اگر ایسی نوحہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ تارکول کا لباس اسے پہنائیں گے. تارکول کے لباس پر آگ جلدی لگتی ہے. وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور اس کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی، جو اس کا دوپٹہ ہوگا، وہ ایسا ہوگا جس سے اسے خارش ہوگی. جو جاہلیت کے لوگ تھے، ان کے یہاں بھی کوئی ظلم ہوتا، کوئی مر جاتا، کسی کو قتل کر دیا جاتا، تو وہ مشرکین اور جاہل لوگ بھی، ان کی عورتیں روتی تھی، مرد نہیں روتے تھے. تاریخ میں مردوں نے کبھی نوحہ نہیں کیا. دنیا کی کسی قوم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اسلام سے پہلے آپ جاہلیت کی تاریخ پڑھیں کہ مردوں نے نوحہ کیا ہو، مرد کسی پر روئے ہو. یہ واحد ایسی قوم ہے جو آج پیدا ہوئی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں. ڈبل جاہلیت ہے. اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں صرف عورتیں نوحہ کرتی تھی. کسی جگہ یہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا مشرکین مرد بھی روتے ہو. یہاں مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں. اور یاد رکھیے ہمارے سنی مسلمان جا کر پھر ان کے رونے اور ماتم کو دیکھتے ہیں. یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسلمان سنی جا کر پھر ماتم کو دیکھتے ہیں. اور یاد رکھے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی بھی جماعت کو بڑھائے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا. ماتم
دیکھنے کی چیز نہیں ہے. گناہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. آج کل تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، اب تو موبائل فون ہے، فیس بک ہے، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں ماتموں کے کلپس آ رہے ہیں، لوگ ہمارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، اسے بچے دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہے ہیں. آپ تو ماتم نہیں کر رہے، لیکن جتنا دیکھیں گے ہر دیکھنے پر آپ کو گناہ ملے گا. ہر دیکھنے پر ایسی کلپس شیئر نہ کرے، اس کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے. جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. اس کو نشر کرنا، اس کو شیئر کرنا، اس کو دیکھنا، یہ سب گناہ ہے. حرام چیز کو دیکھنا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو صبر کا حکم دیا ہے. اور یاد رکھے جو حسینی ہے، حضرت حسین کا ماننے والا ہے، وہ ماتم نہیں کر سکتا. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس سے ایک دن قبل یعنی پہلی والی رات آپ نے اپنی بہن زینب کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں اور لگتا ہے کہ کل لڑائی ہوگی، اور ہماری جو اس وقت تعداد ہے، جو حالت ہے، اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. تو آپ کی بہن کو، بہنوں کو تو ویسے ہی بھائی سے پیار ہوتا ہے، پھر حسین جیسا بھائی ہو. تو آپ کی بہن جو زینب تھی، اس نے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے کہ کل میرا یہ بھائی شہید ہو جائے گا، اور بے ہوش ہو کر گر پڑی. آپ نے اسے اٹھایا. جب وہ ہوش میں آئی، اب وہ جملہ یاد رکھیے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا یا اخیہ، اے میری پیاری بہن، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وصبری، اور صبر کرو. اور پھر آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو آج بھی تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے، ان اہل الارض یموتون وان اہل السماء لا یبقون. زمین میں جتنے لوگ رہتے ہیں انہیں مرنا ہی ہے ایک دن. آسمان کے جو فرشتے ہیں انہیں بھی باقی نہیں رہنا، وہ بھی ایک دن مر جائیں گے. اور پھر فرمایا اے میری بہن، ان ابی خیر منی وان امی خیر منی وان اخی خیر منی. میرے والد، میری ماں، میرے بھائی، یہ سب مجھ سے بہتر تھے، سب دنیا سے چلے گئے. ولی ولہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. ہم سب کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے. یہ الفاظ ہے سرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو یہ ماتم اور نوحہ نہ کرنا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں نے ماتم نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے ماتم انہی لوگوں نے شروع کیا جنہوں نے حضرت حسین کو بلوایا تھا، وہ کوفی لوگ، اور جنہوں نے انہیں قتل کیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، غداری کی، اور پھر اپنے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے خود ماتم شروع کر دیا. اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں. حسین ابن علی وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو پرانا کوئی غم یاد آ جائے، پرانی کوئی مصیبت یاد آ جائے، پرانا کوئی حادثہ یاد آ جائے. 100 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، اور وہ غم یاد آ گیا، اور پھر اس نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آپ نے فرمایا اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے غم کے وقت پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. یہ ہے وہ دین.
پھر عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا اکیلے شہید ہے؟ ان کی شہادت پر ماتم ہو، سبیلیں بنائی جائے، کیا حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑے شہید نہیں؟ ان کی شہادت تو 27 رمضان کو ہوئی ہے، جمعے کے دن ہوئی ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، شہید کیا گیا، ان کی شہادت کا کوئی ماتم نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے بڑے شہید، ان سے بڑے، 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا، پیاسے رہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، خون قرآن پر گرا، ان کا کوئی ماتم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں آپ کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ان کا تو ماتم نہیں، کوئی سبیل نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں افضل، وہ دنیا سے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، وہ دنیا سے گئے، کوئی ماتم نہیں۔ اگر ماتم جائز ہوتا تو خدا کی قسم سب سے زیادہ مسلمان اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو آپ نے سنی ہے، لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ ماتم تو نہیں کرتے، یہ تو میں جانتا ہوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو ماتموں کو دیکھنا، ماتموں کی ویڈیوز دیکھنا، ماتموں کے کلپس شیئر کرنا، یہ بھی شرعاً گناہ ہے۔ ایسی چیزیں بھی نہ کرے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ یہ چیزیں نہ کرے، مفت میں آپ گناہ کما رہے ہیں، کر نہیں رہے، دیکھ کر گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا احترام نصیب فرمائے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کو منحوس نہ سمجھے، مبارک مہینہ ہے، اور شادی کرنی ہو تو اپنے بچوں کی شادی اس مہینے میں کرائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔